وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ ایسے بندے بھی تو ہے نا، جب دعا کر دیں تو رد ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمانا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کو ذرا غور سے پڑھیے، سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اجیب، میں سنتا ہوں، دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پس وہ مجھے پکاریں، اور ساتھ شرط لگا دی، ولیؤمنوا، اور ایمان کی شرط لگا دی۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، جب یقین ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بات کیسے ہوگی؟ بات تب بنے گی ایمان ہو، پختہ ایمان ہو۔ ایمان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن یہ آیہ مبارکہ بتلا رہی ہے ایمان شرط ہے، یقین ایقان اللہ پہ وہ شرط ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر بندے کی پکار سنی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ اب یہ جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا جلدی یہ ہے، ادھر بندے نے دعا کی اور ساتھ ہی کہہ دے، لو میں تو دعائیں کر رہا ہوں، میری سن ہی نہیں رہا۔ ایک دعا کی، ایک نماز پڑھی، میں اتنی مشقت کر کے نماز پڑھ گیا، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی۔ جلدی کر رہا ہے اور جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کی دعا نہیں، اس کی جس کو یقین ہے اور تسلسل کے ساتھ اللہ سے مانگے جا رہا ہے، اپنی دھن میں مگن ہے، بس وہ پکارتا جا رہا ہے کہ اللہ سبحان ربی الاعلی، بس میں یہی کہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، استغفر اللہ، بس اللہ کے سامنے حاضری دیے جا رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ ان الفاظ میں ایک اللہ کے بندے نے ایک بڑا باریک سا نقطہ بیان کیا ہے جو ہماری نظر میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں قبولیت کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبولیت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ کس کو؟ اپنے بندے کو۔ بھئی اللہ کا بندہ بن کے تو دکھا، مقام عبدیت تک تو پہنچ، اس عاجزی انکساری تک تو پہنچ جو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس بندے نے میری ثنا کی، اس بندے نے میری تمجید کی، اس بندے نے میری تحمید کی، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، وہ بندہ بن کے تو دکھا۔ پھر ادعونی استجب لکم، جو بھی تیرے منہ سے نکلے گا میں پھر سنوں گا، کوئی تیری دعا، کوئی پکار رد نہیں ہوگی۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تضرعا، گڑ گڑا کے، جس سے ہنڈیا ابلتی ہے،
تیرے اندر ابال پیدا ہو، تیرے اندر اضطراب ہو، تیرے اندر ایک طلب ہو، ایک تڑپ ہو، تجھے پتا ہو کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس عظیم کبریا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تضرعا و خفیتا، اندر ہی اندر، خفیتا اندر ہی اندر. اور یہ ایسا رابطہ ہے بندے اور رب کے درمیان، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. کبھی منظر آپ نہیں دیکھتے، دنیا سوئی ہوئی، ایک بندہ اٹھتا ہے، پورے گھر میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، باقی سو رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ اکبر. کبھی وہ منظر تو دیکھو، اندر ہی اندر اس کو غم کھائے جا رہا ہے. اللہ تو نے زندگی دی، نعمتیں دی، اتنی عطائیں دی، اتنی مہربانی، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اور میں کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کہتا ہوں بڑا میں نے تیر مار لیا. ذرا گن اللہ کی نعمتیں، کتنی نعمتیں اس کی، کیا کچھ دیا تجھے اللہ نے؟ کیا تو اس قابل ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر سکے؟ اللہ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی خاص نعمت ہے. جس کو شکر کی توفیق مل جائے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. امام مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم. دو کام بندہ نہیں کرتا، دو کام بندے میں نہیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک تو وہ گناہ نہیں کر رہا، گناہ چھوڑ دیے، دوسری قطع رحمی چھوڑ دی اس نے. بہت بڑا جرم ہے قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں سے بار بار بلا وجہ بہانے بنا بنا کے لڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیڑا تو پھر کیڑا سے. کس کو کہہ رہے ہو کیڑا تو کیڑا سے؟ تجھے منصب اللہ نے دیا، تجھے وقار اللہ نے دیا، تجھے عزت اللہ نے دی، تجھے نام و نسب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اپنے ارد گرد دیکھ، جو لوگ محروم ہیں ان کو محروم رب نے کیا، اور تجھے مالدار رب نے کیا. اس کا شکر ادا کر اور سب سے رابطہ رکھ. سل من قطع کا، جوڑ کے رکھ توڑنے والوں سے، وہ توڑتے جائیں تو جوڑتا جا، بن جانا ایسا. فرمایا جو ایسا ہوتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، اس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہیں. اور پھر جلدی بھی نہیں کرتا، ما لم یستعجل. میں نے کہا نا، پہلے عرض کیا کہ جلدی کرنا بھی بہت بڑا. میری تو سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی سنتا ہے. یہ مایوسی، یہ سراسر کفر ہے، اور یہ الزام اللہ پر. اگر وہ نہیں سن رہا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، تیرے اندر کمی ہوگی، وہ نہیں سن رہا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل استعجال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استعجال کیا ہے، جلدی کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں جلدی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. کون سی جلدی؟ وہ جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، وضاحت فرمائی جلدی کی. جلدی کیا ہوتی ہے؟ یقول، بندہ کہتا ہے، قد دعوت وقد دعوت، میں نے پکارا، میں نے پکارا، میں نے دعا کی، میں دعائیں کرتا رہا، میں بلکتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا. فلم ار یستجیب فیستأثر عند ذلک ویدع الدعاء. میں پکارتا رہا اور وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس مایوسی میں دعا کرنے چھوڑ دیتا ہے، دعا ہی نہیں کرتا. وہ تو سنتا نہیں ہے. یہ جلدی ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو، جب تعلق بنا لیا ہے تو بنائے رکھو نا، نبھاتے چلے جاؤ۔ اب یہ فیصلہ تو رب نے کرنا ہے کہ تیرے لیے بہتر کام کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں القلوب اویتن، یہ دل ہے نا، یہ برتن ہے، ہمارے دل برتن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کی مثال دی۔ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسِ، لوگوں یہ تمہارے دل برتنوں کی مانند ہیں، ایک برتن دوسرے سے بھرا جاتا ہے، اس طرح ہے نا، ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈال رہے ہیں اور وہ بھرا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، جب تم اللہ سے سوال کرو، جب اللہ کے سامنے پکار اور دعا رکھو، فَاسْأَلُوا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہارا یقین تیقن ایقان ہو کہ ہماری دعا سنی جائے گی، پورے تیقن یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدِهِ دُعَاءً عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، جو شخص غافل دل کے ساتھ مردنی چھائی ہوئی بے یقینی کی کیفیت ہے، دل غافل ہے، فرمایا جو دل غافل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بالکل دعا نہیں سنتا ہے۔ مذاق تو نہیں ہے نا؟ تصور تو کرو کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ پھر اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ تین قسم کے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، یہاں امام سے مراد حکمران ہے، حکمران بھی ہو اور انصاف پسند ہو، عدل پسند ہو، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور یہ کام کتنا مشکل ہے حکمران کے لیے، حکومت کرنا، حکومت کے ریاست کے امور کو چلانا، لوگوں کے سارے مسائل سننا، اللہ اکبر، یہ تو کوئی عمر جیسا ہی بندہ ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مرتا ہے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو وہ ہے جو رات کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں آواز تو نہیں آ رہی، اور اگر کہیں سے آواز آ گئی بچوں کے رونے کی، بلکنے کی، مزدوروں کو ہٹا دیا، اپنے کندھوں پہ بوری سامان کی آٹے کی اٹھا کے اس کے گھر پہنچا رہے۔ ملازم نے کہا کہ آقا مجھے اٹھانے دیں۔ اللہ اکبر، حکمرانوں یاد کرو وہ الفاظ، فرمایا کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ اللہ، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ والصائم حین یفطر، اور روزے دار سارے دن کا روزہ نبھا کے، بھوکا پیاسا رہ کے
اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا کے، مکر و فریب سے بچا کے، پوری دیانتداری کے ساتھ روزہ رکھ کے جب روزہ افطار کرنے کے لیے جب بیٹھتا ہے، اس کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے، حالانکہ اس کے منہ سے تو بو آ رہی ہے، سارا دن بھوکا رہا، اس کی انتڑیوں سے بو نکل رہی ہے، وہ بھی اللہ کو پیاری ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، تیرے منہ کی بو بھی اس وقت مجھے بڑی پیاری ہے، اور تیرے منہ سے نکلا ہوا ہر کلمہ مجھے پیارا ہے۔ اور پھر فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی پکار۔ یہ تینوں پکاریں اللہ کو اتنی پسند اور محبوب ہیں، اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ فرمایا یرفع اللہ دون الغمام یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کو بادلوں سے بھی اونچا لے جائے گا، اپنے بندوں کی پکار کو بادلوں سے بھی اونچا لے جائے گا۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے بِعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تاخیر کے ساتھ۔ تاخیر ہو گئی، یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کب کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تین بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔